بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ نجات کا معیار، نجات کا دار و مدار کسی خاص لیبل کے ساتھ نہیں ہے۔ بنیادی طور پر نجات کے اصول یہ ہیں: انسان اللہ پہ ایمان رکھتا ہو، انسان آخرت پہ ایمان رکھتا ہو، اور ان دونوں ایمانوں کی بنیاد پر وہ عمل صالح انجام دیتا ہو۔ ایک شخص اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، یقین رکھتا ہے کہ اللہ میرا خالق ہے، یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے، اور اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ احکام، کچھ اوامر، کچھ ہدایات بھیجی ہیں، اور وہ آخرت پہ بھی ایمان رکھتا ہے، پختہ ایمان رکھتا ہے آخرت پر۔ اسے یقین ہے کہ اس دنیا میں اپنی عمر گزارنے کے بعد مجھے ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد مجھے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ میرے اعمال اچھے ہوں گے تو میرا انجام اچھا ہوگا، میرے اعمال برے ہوں گے تو میرا انجام برا ہوگا۔ اس چیز کے پیش نظر، یعنی اللہ پر ایمان کی بنیاد پر اور آخرت پر ایمان کی بنیاد پر، آخرت کی جواب دہی کے احساس کی بنیاد پر وہ اپنا عمل ٹھیک رکھتا ہے۔ تو اس شخص کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے، ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کے اوپر کوئی حزن اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ آل عمران کی اس آیت پہ پہنچیں، اس نقطے کی وضاحت ضروری ہے کہ آیا نجات کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے یا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے؟ کیا یہودی بھی نجات پا سکتا ہے؟ کیا مسیحی بھی نجات پا سکتا ہے؟ کیا مسلمان کے علاوہ اگر کوئی اور شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور عمل صالح انجام دیتا ہے تو کیا وہ نجات پا سکتا ہے غیر مسلم ہونے کے باوجود؟ تو اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہمیں مسلمان ہونے کے معنی کو سمجھنا ہے۔ مسلمان ہونے کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام ایک دین ہے دنیا کے مختلف ادیان میں سے، جیسے مسیحیت ایک دین ہے، جیسے یہودیت ایک دین ہے، جیسے سابعیت ایک دین ہے، جیسے ہندوازم ایک دین ہے، جیسے مجوسیت ایک دین ہے وغیرہ۔ اسی طرح سے اسلام بھی ایک دین ہے، اور یہ وہ دین ہے جس کے پیروکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول اور قرآن شریف کو اللہ کی آخری کتاب سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ڈیفینیشن ہو گئی۔ اس حساب سے جو شخص بھی قرآن شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان ہوگا، اور جو قرآن شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا وہ غیر مسلم کہلائے گا۔ لیکن اسلام کے اس معنی کے علاوہ ایک اور معنی بھی ہیں، اور وہ معنی یہ ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو قابل قبول دین ہے وہ اسلام ہے۔ یہاں اسلام سے کیا مراد ہے؟ یہاں اسلام سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنا سر، اپنا دل، اپنا باطن، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دے، اور اسی چیز کے بارے میں، اسی حقیقت کے بارے میں سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا مَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منہ، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا اللہ اس کے دین کو قبول نہیں کرے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے وقت، خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھاتے وقت اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی،
اس دعا میں سے ایک جملہ یہ ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے ہمارے رب تو ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے۔ حضرت ابراہیم نبی ہیں، نبوت کے درجے پہ فائز ہو چکے ہیں، خلیل اللہ ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے، یعنی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم مکمل طور پر تیرے تابع فرمان رہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک ایسا گروہ پیدا فرما، ایک ایسی امت پیدا فرما جو امت مسلمہ ہو، یعنی ایسا گروہ جو تیرے تمام احکام کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہو۔ آگے چل کے سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 132 میں، یعنی 4 آیات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت کا ذکر ہے کہ جب وہ اپنے آخری وقت میں ہوتے ہیں، جب ان کی موت کا وقت نزدیک آتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو ایک وصیت کر رہے ہیں، اور اس وصیت کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو مانتے ہو، ان کے اوپر تم خلوص دل سے عمل کرتے ہو۔ تو اسلام کے ہو گئے 2 معنی، ایک اصطلاحی معنی کہ اسلام مختلف مذاہب میں سے ایک مذہب کا نام ہے، اور دوسرے یہ کہ اسلام انسان کی اس کیفیت کا نام ہے کہ اس نے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو، اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع رکھا ہوا ہے، چاہے اس کے اوپر لیبل کچھ بھی لگا ہوا ہو۔